مسلمین ہے۔ مسعود صاحب کبھی جماعت المسلمین کو ہی وہ جماعت کہتے ہیں جس جماعت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا ہے اور رسول نے اس جماعت کا نام بنفس نفیس تجویز فرمایا ہے۔ مسعود صاحب کبھی اہل حدیث نام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو کبھی اہل حدیثوں کے اوپر بھی اعتراضات کی بوچھار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر فرقہ وارانہ نام جماعتوں کے نام کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے اور یہ نام بھی فرقہ وارانہ ہے۔ اور وہ وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے پمفلٹ نکالتے رہتے ہیں۔ پمفلٹ کا عنوان ہوتا ہے اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے، جن میں پہلا ہدف ان کا اہل حدیث ہی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اہل حدیث نام یہ فرقہ وارانہ ہے؟ اور مسعود صاحب نے جو اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین دیا ہے، کیا وہ نام صحیح ہے؟ تھوڑا کم کرو، اس کو کم کرو تھوڑا سا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تم لوگوں کا نام مسلمین رکھا ہے۔ کہا دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، تو تم اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھتے ہو، حنفی کیوں رکھتے ہو، شافعی کیوں رکھتے ہو؟ تمہارا نام تو صرف اور صرف مسلم ہونا چاہیے، اور تمہاری جماعت کا نام اہل حدیث نہیں بلکہ جماعت المسلمین ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے وہ استدلال کرتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اس نے یعنی اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھ دیا ہے، مسلم رکھ دیا ہے، تو تمہارا نام صرف مسلم ہونا چاہیے اور تمہاری جماعت کا نام جماعت المسلمین ہونا چاہیے۔ کیا اس آیت کریمہ سے ان کا استشہاد درست ہے؟ قطعاً نہیں، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، حصر نہیں ہے۔ مسعود صاحب نے کئی جگہ قرآن حکیم میں تحریف جیسی شنیع حرکت اور قبیح حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا اب تم اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے لیے تیار ہو، اپنا نام مسلم رکھنے کے لیے تیار ہو؟ بلکہ یوں ترجمہ کرتے ہیں کیا تم لوگ اپنا نام مسلم ہی رکھنے کے لیے تیار ہو؟ جبکہ فعل انتم مسلمون کا یہ ترجمہ قطعاً نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی اس جماعت کو بنانے میں قرآن حکیم کی کئی آیتوں کے اندر تحریف کی ہے، جیسے فعل انتم مسلمون کی آیت میں کیا اب تم اپنا نام مسلم رکھنے کے لیے تیار ہو؟ کیا فعل انتم مسلمون کا یہی ترجمہ ہے؟ اس آیت کے غلط ترجمے ہی سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کا موقف صحیح نہیں ہے، اور یہ آدمی اپنے موقف کی تائید میں آیات قرآنیہ کے اندر تحریف کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ ہوا سماکم المسلمین سے جو استدلال ہے وہ استدلال یوں غلط ہے کہ وہاں
حصر نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلم ہی رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ترجمہ کرتا ہے وہ آیت کریمہ میں تحریف کرتا ہے۔ ایک حدیث ان کا مستدل ہے، وہ حدیث تقریباً 1.5 صفحات پر کتاب الامارہ مسلم شریف میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسلم شریف کتاب الامارہ میں وہ روایت موجود ہے حضرت حذیفہ ابن یمان سے۔ آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں۔ وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. رواہ مسلم فی کتاب الامارہ. حضرت